الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. سورہ آل عمران دوسرا رکوع ہے. اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جن کے دلوں میں تیڑ ہے، محکمات کو چھوڑ کر صرف فقط متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلائے. تو اس آیت کے اندر تخویف اخروی ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے یہ سمجھتے ضرور ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر ایک حد تک وہ نہیں سمجھ پاتے لیکن جب حق پرستوں کا سامنا ہوتا ہے ان سے اور وہ اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تو اس وقت یہ ضرور سمجھ جاتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، مقابلے کی وجہ سے حق کو نہیں مانتے. تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اخروی عذاب سے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کافی نہ ہو سکے گا ان کے طرف سے. تغنی اغنا سے ہے، اغنا کے معنی ہوتے ہیں کافی ہونا، اور دفع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. ہرگز دفع نہ کر سکے گا ان سے، ہرگز دفع نہ کر سکے گے ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب میں سے، شیئن، ذرا بر. ان کے یہ مال ان کے لیے، ان کے طرف سے کافی نہ ہو سکیں گے. جیسے دوسری آیات کے اندر بھی اللہ نے وضاحت کی ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ زمین سونے اور چاندی سے بھر دی جائے اور ایسے ہی زمین اور ہو، اور یہ کافر فدیہ میں دینا چاہے تو ان کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، یعنی یہ کفایت نہیں کریں گے یہ مال ان کے طرف سے. اگرچہ آیت تو عام ہے، لیکن مفسرین نے اس کے شان نزول کے اندر جو مختلف شان نزول ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بنو نذیر اور بنو قریظہ ہے. جو اپنے مالوں پر اور اپنے اولاد کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، لیکن دنیا اور آخرت میں اللہ نے انہیں ذلیل کیا. بنو قریظہ کو تو قتل کر دیا گیا تھا، اور بنو نذیر کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے جلاوطنی اختیار کرے، تو وہ خیبر چلے گئے تھے.
اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ تو ان کی دنیا کا حال تھا، آخرت میں بھی ان کا یہ مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ، ہم یہ، وقود النار یہ ایندھن ہے آگ کا، یعنی جہنم کے آگ کا ایندھن ہے یہ، انہی سے اللہ رب العزت جہنم کے آگ کو جلائے گا۔ اب تخفیف اخروی کے بعد تخفیف دنیاوی، یعنی جس طرح آخرت میں ان کے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے اور آگے جہنم کے اندر یہ جلتے رہیں گے، اسی طرح اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو ضرور سزا دے گا، عذاب دے گا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس فیصلے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ضرور قیامت سے پہلے ہم ان کو ہلاک کریں گے، سزا دیں گے، اور یہ اللہ نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، جب تک وہ زندہ ہے دنیا کے اندر، جیسے سورۃ الرعد کے اندر ہے کہ عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا رہے گا یا ان کے گھروں کے قریب وہ منڈلاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ عذاب آ جائے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، اور عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہے، جیسے سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب کی ایک صورت بھی بیان کی ہے، فتحت علیہم ابواب کل شیء، کہ اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیتا ہے، جیسے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے مال اور اولاد پہ تعجب نہ کریں، انہی کے ذریعے اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ مال اور اولاد دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے سزا دیتا ہے۔ بظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا کدأب آل فرعون، دأب کہتے ہیں حالت کو، عادت کو، شان کو، امر کو، یعنی ان کی جو حالت ہے، اور کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، ان کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، والذین اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب۔ اخذ جو ہے یہ کنایہ ہے حاقہ سے، جیسے سورۃ المومن کے اندر اللہ فرماتا ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب، سوء عذاب یعنی برے عذاب نے ان کو گھیر لیا، تو یہاں اس کے لیے لفظ اخذ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بطور اس میں فاعل اللہ رب العزت نے اپنا نام یہاں ذکر کیا ہے۔
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب. واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب صرف آل فرعون کو اللہ نے نہیں دیا یا مخصوص قوموں کو، بلکہ قیامت تک اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گی، مقابلے کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، انا اور تکبر کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اگر وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے گی تو یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اسے عذاب کے اندر گھیرے گا، شدید عذاب انہیں دے گا دنیا اور آخرت کے اندر. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے یعنی ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون ان قریب تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، کمزور کر دیا جائے گا، وتحشرون اور ہانکا جائے گا تمہیں الی جہنم، جہنم کے طرف، جمع کیا جائے گا تمہیں جہنم کے طرف. وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے. یہ جہنم جو ہے یہ رہنے کی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. تخویف اخروی اور دنیاوی کے بعد اب اللہ رب العزت ایک مثال دے رہا ہے. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو 2 ہجری کے اندر اسلام کا پہلا جنگ ہوا تھا رمضان کے مہینے میں، اور اس جنگ کے اندر مومنین کی تعداد بہت ہی کم تھی، تقریباً 313 کے قریب، جبکہ کفار بعض کے وقول وہ 900 تھے اور بعض کے 1000، یعنی 900 یا 1000 کے لگ بھگ کافر تھے. لیکن اس جنگ کے اندر باوجود کمی کے اور وسائل اور جنگی آلات کے نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ایمان والوں کو غلبہ دیا، فتح نصیب کی. تو اس کی اللہ مثال دیتا ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ نے جنگ بدر میں باوجود وسائل اور باوجود کثرت کے تمہیں مغلوب کر دیا، اسی طرح دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تمہیں مغلوب ہی رکھے گا، کو اللہ غالب رکھے گا. قد کان لکم یقیناً ہے تمہارے لیے آیت نشانی عبرت کی، فی فئتین 2 جماعتوں میں، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے، وہ جماعتیں ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوئی. فئتن ایک جماعت تھی تقاتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی، وأخرى اور دوسری جماعت کافرۃ کافر تھی. یرونہم دیکھتے تھے یہ انہیں، مثلیہم 2 چند، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، رأ کہتے ہیں رأیون آنکھ دیکھنے کو، اور العین کہتے ہیں آنکھوں کو. یعنی اس بات کی شبہ اس میں نہ رہے کہ اس سے مراد سمجھ ہو، دل کا دیکھنا ہو، تو اس لیے اس کی وضاحت کی کہ آنکھوں کے دیکھنے سے، یعنی ظاہری آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دوچند. اب اس سے مراد کیا ہے کہ کون کس کو دوچند دیکھ رہا تھا؟
اگرچہ اس کے اندر مفسرین نے بعض نے یرونہم مثلیہم دیکھ رہے تھے یہ کافر مومنوں کو اپنے سے دو چند اپنے سے دیکھ رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ مومن دیکھ رہے تھے ان کافروں کو اپنے سے دو چند۔ لیکن اس کے اندر صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 44 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے مومنین کو اپنی یہ نعمت جو ہے اس کی یاد دلائی ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ دیکھ رہے تھے، جب اللہ رب العزت نے جب سامنے ہوئے، آمنے سامنے تم ہوئے، تو تمہارے آنکھوں میں اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا قلیلاً، تھوڑے سے، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تھوڑا کر دیا اللہ نے تمہیں فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں۔ ان کی آنکھوں میں اللہ نے تمہیں تھوڑا کر دیا۔ تو مومن تو یقینی طور پہ تھے بھی کم ہی، اور ان کی آنکھوں میں اللہ نے مزید ان کو کم کر کے دکھایا۔ لیکن کافر جو زیادہ تھے، اللہ نے مومنوں کی آنکھوں میں ان کافروں کو کم کر کے دکھایا۔ تو اس کی تطبیق جو ہے وہ اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ان دونوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو ان کو کم دکھایا، تاکہ آپس میں بڑھ جائے، لڑ جائے۔ کیونکہ ہمیشہ جب انسان اپنے سے دشمن کو زوراور دیکھتا ہے، زیادہ دیکھتا ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے، اور جب ڈر گیا تو وہ لڑ نہیں سکتا ہے، اور جب دشمن کو وہ کمزور دیکھتا ہے تو وہ شیر ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے لڑانا تھا، اس لیے اللہ نے دونوں کو اپنے مخالف کو کم کر کے دکھایا۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہو گیا اور پھر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اب لڑنا ہی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کافروں کی نظروں کے اندر مومنوں کو دگنا کر دیا، تاکہ ان کافروں کی ہمت جو ہے وہ ختم ہو جائے، بزدل ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر معنی اس کا یہ ہوگا، یرونہم، دیکھ رہے تھے یہ کافر ان مومنوں کو، مثلیہم، دوچن اپنے سے۔ تو بہتر قول جو مفسرین نے 3 اقوال اس میں ذکر کیے وہ یہی ہے، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنا، واللہ، اور اللہ، یؤید، مضبوط کرتا ہے، بنصرہ، اپنے مدد سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ جملہ بھی تائید کرتا ہے اس معنی کی، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لعبرتن، ضرور عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی سمجھدار لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 14 کے اندر تزہید من الدنیا، کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو،
اور آخرت کی جو ہے فکر اور محبت پیدا ہو، جس کو ترغیب الی الآخرہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت اب اس آیت کے اندر فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، خوبصورت بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات کی محبت، دل چاہی کی محبت، جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹوں میں سے، والقناطیر، اور خزانے، المنقطرۃ، جمع کیے گئے، والقناطیر المقنطرۃ، خزانے جمع کیے گئے، ڈھیر، من الذہب، سونے سے، والفضۃ، اور چاندی سے۔ فضہ جو ہے وہ چاندی کو بھی کہتے ہیں اور روپے کو بھی کہتے ہیں۔ والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگے، مسومہ ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو اصیل گھوڑے ہوں، ولایتی گھوڑے، اچھے نسل کے گھوڑے، جس سے خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، ایسے گھوڑوں کو رکھتے اپنے لیے اور ان سے محبت کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ والانعام، اور چوپائے، جانور، والحرث، اور فصلیں، کھیتی، فصل، یعنی یہ ساری چیزیں، عورتیں، بیٹے، ڈھیر سارے خزانے، سونے اور چاندی، اور اصلی گھوڑے، جانور یعنی ڈنگر، اور کھیتی، یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ فرمایا ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہتر ٹھکانہ ہے۔ ان چیزوں کا تعلق صرف دنیا سے ہے، تو مومنین کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ یہ جن زینوں پہ چڑھتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کے ہوتے، وہ بھی چاندی کی، سونے کے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے دروازے بھی سونے کے ہوتے ہیں، یعنی اتنی دولت اللہ ان کو دیتا کہ ان کے مکانات بھی سونے کے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف اس آزمائش میں مومنوں کو یا دنیا والوں کو اللہ نے اس لیے نہیں ڈالا ہے کہ یہ سخت آزمائش ہے، اس طرح تو پھر سارے کافر ہو جاتے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آزمائش کو ہلکا رکھا ہے، کچھ مومنوں کو دے دیا، کچھ کافروں کو دے دیا، کچھ زیادہ مومنوں کو دے دیا، کچھ کافروں میں زیادہ دے دیا، تاکہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ کفر ہی کے اندر دولت ہے ورنہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ کیش چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو نقد ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کی جتنی فکر ہے ہم سب کو، آخرت کی عشر عشیر بھی اس کی نہیں ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، برائے نام ہے، تو پھر کافر اس کی کیا فکر کریں گے؟
اور یہ اللہ کے دین کے اندر یہ دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی۔ اگر یہ نہ ہو تو دین کا کام جو ہے وہ اتنا تیز ہو کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ فرمایا قل اے نبی آپ کہیے اُنَبِّئُکُم کیا خبر دوں میں تمہیں، بتاؤں میں تمہیں بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز، جو دنیا تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر چیز کی خبر دوں تمہیں، بتاؤں تمہیں، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، حرام سے بچے، شرک سے بچے۔ عند ربہم ان کے رب کے نزدیک جنات باغات ہیں، ایک باغ نہیں باغات ہے، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، تجری بہہ رہی ہوگی، من تحتها اس کے نیچے الانہار نہریں۔ ایسے شاندار باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر یہ، وازواج مطہرۃ اور دنیا کی کیا بیویاں ہوں گی، یا دنیا کے کیا باغات ہوں گے، کیا محلات ہوں گے، وہ محلات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کیے، اور وہ بیویاں مطہرۃ جو پاک بیویاں ہوں گی، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی، چاہے وہ ظاہری ہو یا حکمی ہو۔ ورضوان من اللہ ورضوان اور رضامندی ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو آخرت میں ہوگی مومنوں کے لیے وہ اللہ کی دیدار ہوگی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی، اور اس دیدار کا جو شرف ان کو ملے گا وہ اس وجہ سے ملے گا ورضوان من اللہ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اچھا برا سب وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تگڑا ایمان وہ ہے کہ انسان غیب میں اللہ سے ڈرے، کوئی نہ ہو اور وہ غلط کام نہ کرے، اور کوئی نہ ہو اور وہ نیکی کرے۔ اب ایسے لوگوں کی جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہے ان کی دعا اللہ ذکر کرتا ہے، الذین یہ وہ لوگ ہیں جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا بس تو معاف فرما ہمیں، بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب آگ سے بچا لے۔ وقنا واو کے معنی اور قاف جو ہے نا اس کے نیچے صرف زیر ہے، آپ دیکھیں سب سے مختصر اور کم جملہ یا لفظ جو ہے وہ یہی ہے، قاف کے نیچے صرف زیر ہے، اس کے ساتھ کوئی حرف دوسرا ہے نہیں، اس کے آگے تھا ایک حرف جس کو یا کہتے ہیں لیکن وہ حروف علت میں سے تھا، اس لیے یہ قانون ہے کہ حروف علت میں سے جب کوئی لفظ آتا ہے بعد میں تو وہ گر جاتا ہے، تو وہ کی کے بجائے کی ہو گیا، اور نا جو ہے یہ نائے متکلم ہے جمع کے لیے۔ تو اے اللہ ہمیں بچا تو
عذاب النار، عذاب جہنم سے، عذاب آگ سے۔ اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو لا رہا ہے، جس طرح موتیوں کو پرویا جاتا ہے۔ الصابرین، سب سے بڑی صفت مومنوں کی وہ یہ ہے، الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفت آ گئی بس وہ کامیاب ہو گیا، جس کے اندر یہ صفت آ گئی۔ اور یہ صفت بڑی مشکل سے آتی ہے، جو سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ صفت ملتی ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ بڑے حصے والے، بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ صفت ملتی ہے۔ اللہ یہ صفت ہمیں بھی نصیب کر دے۔ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، تصدیق کرنے والے، یعنی اللہ کے کلام کی تصدیق، اسلام کی تصدیق، سچائی کی تصدیق، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے اللہ کے راہ کے اندر، والمستغفرین، اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار، وقت سحر کے اندر، یعنی جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یہ، اور رات کا پہر ختم ہوتا ہے اور صبح شروع ہوتی ہے، اور اس وقت یہ اپنے رب سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں یہ، ان کا ایمان آخرت پر کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں اور یہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور آخر میں پھر اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ شہید اللہ۔ اب دوبارہ آپ دیکھیں اسی توحید کو جو شروع میں تھا، دوبارہ اللہ رب العزت اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اصل پورے اسلام کا اصل جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں جن علماء نے تشریح کی ہے ان دونوں کہ پورا قرآن جو ہے نا، پورا قرآن، اس کا نچوڑ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی نچوڑ جو ہے وہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ جو ہے یہ صرف با جو ہے نا، با بسم اللہ کے اندر یہ اس کا نچوڑ ہے۔ کیوں؟ اسی کے اندر ساری توحید پڑی ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اس نقطے کے اندر یہ ساری چیز پڑی ہوئی ہے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے، بس اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پوری اتھارٹی، پورا اختیار، پوری قوت اس کے پاس ہے۔ اسی سے دیکھیں پھر با کے بسم اللہ کے با سے یہ پورا قرآن جو ہے یہ کھلتا ہے، اور اس کے اندر یہ توحید جو ہے، توحید کے نغمے پھر آپ سنیں گے، یہ موتیاں پروئی جاتی ہے توحید کی۔ کاش اس توحید کی سمجھ کسی کو آ جائے کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے یہ۔ فرمایا شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، یعنی فیصلہ کیا ہے اللہ نے، حکم دیا ہے اللہ نے، انہ لا الہ الا ہوا، بے شک نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، نبی محتاج، ولی محتاج، ملائک محتاج، سب اس کے فقیر بندے ہیں۔ یہ پوری کائنات اس کی اکیلی ہے اور اکیلا وہ چلا رہا ہے۔ والملائکۃ، اور ملائک بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں، جو انصاف پر قائم ہے، ہر عالم نہیں، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کے اندر خشیت ہے، حقیقی عالم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، العزیز،
وہ زوراور ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اب اللہ رب العزت مزید اس کی وضاحت کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ توحید، یہ سچائی، یہ آپ کو کہاں ملے گی، کس دین میں ملے گی؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا کے اندر اگر یہ حقیقت آپ کو مل سکتی ہے تو وہ دین اسلام کے اندر، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین، سچا دین وہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی ہے، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، بات اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، یعنی بے علمی میں نہیں، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے توحید سے، اللہ کی کتاب سے، اسلام سے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور سن لو من عام ہے، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات سے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب کرنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ لڑے جھگڑے، فقل، تو ان سے کہو، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہ میں نے اپنے ذات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، میں تسلیم خم ہو گیا ہوں، میں نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی ہے، ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح نبی اللہ کے احکامات کا فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح اس کے جو مقتدی ہے، اس کے جو شاگرد ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے امتی ہے، وہ بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا وقل، اور کہیے، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، والامیین، اور امیین سے بھی آپ کہے، یعنی جو ان پڑھ ہے، جن کے پاس لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ اسلمتم، کیا تم نے اسلام کو مان لیا؟ کیا تم فرما بردار ہو گئے؟ کیا تم سر تسلیم خم ہو گئے اللہ کے احکامات کے سامنے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر یہ سر تسلیم خم ہو گئے، اگر انہوں نے فرما برداری اختیار کر لی، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ دیکھیں اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ صرف نام ہے اسلام کا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، ایسا ایک وقت آ جائے گا، ایک زمانہ لوگوں پہ آ جائے گا کہ اسلام صرف نام لے جائے گا، جیسے آج ہمارا یہ دور ہے، اسلام صرف نام رہ گیا ہے، اسلام کے ماننے والے کہاں ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لے، یعنی اللہ کی اطاعت سے یہ منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی بات یہ ہے کہ آپ پر تو پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا، بے شک بات یہ ہے اے نبی، علیہ کا، آپ کے اوپر، البلاغ، پہنچانا ہے، آپ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا